اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، میں ایک موضوع پر شروع سے ہی بات کرتا رہا ہوں۔ آج بھی میرے ہمراہ سید احمد شاہ صاحب الموسوی تشریف فرما ہیں۔ ان کے والد محترم غالباً سید جلال الدین صاحب ہیں۔ تو محترم جب بھی یہاں پر آتے ہیں ہمارے گھر تشریف لاتے ہیں، اور الحمدللہ یہ سعادت ہمیں نصیب ہوتا ہے اور شرف کی بات ہے، اور ہم خوشی کے ساتھ ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ تو اس ضمن میں گزارش کرنا یہ ہے، مقصود ہے کہ ہمارے ہاں عموماً یہ تو اوورال بر صغیر کا معاملہ ہے کہ جس ایک اہم مسئلے کی طرف، ایک اہم نقطے کی طرف میں نشاندہی کرنے لگا ہوں، وہ یہ کہ جب رسالت مآب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر، یعنی خطبہ حجۃ الوداع سے پہلے قرآن مجید مکمل نازل ہو چکا تھا، اس کے بعد کسی قسم کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، جتنی مکمل الحم سے والناس تک نازل ہو چکا تھا، اور بین الدفتین جمع بھی ہو چکا تھا۔ تو نبوت کا سلسلہ، آسمان سے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ قرآن مجید کی شکل میں لاریب کتاب قیامت تک کے انسانوں کے ہدایت کے لیے قرآن مجید ہمارے پاس ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے نازل ہوا۔ گزارش یہ کرنی ہے کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش کیا، جو اس سے پہلے بھی اسلام ہی تھا، جب وہی دین پیش کیا تو تمام جو اس وقت کے مشرکین ہیں یا جو توحید کے اوپر یقین نہیں رکھتے تھے، وہ مسلمان کے اسلام کے دائرے میں آ گئے۔ اس وجہ سے بلال ہو، ابو ذر ہو، قنبر ہو، مقداد ہو، سلمان ہو، اور دیگر جتنے بھی صحابہ کرام کی جماعت ہیں، وہ اسلام کے دائرے میں آئے ہی اسی وجہ سے ہے کہ اسلام نے ذات پات کا جو تصور ہے، کاسٹ سسٹم ہے، اس کا خاتمہ کیا، جڑ سے خاتمہ کیا، اور بلا رنگ و نسل تقوی کی بنا پر اور علم کی بنا پر قرآن مجید نے معیار قائم کیا کہ جس کے اندر جتنی تقوی اور جتنا علم ہوگا وہ اتنا ہی پرہیزگار ہوگا۔ کسی قوم قبیلے کی بنیاد پر کسی قسم کی کوئی کسی کو امتیاز حاصل نہیں ہوگا۔ پھر اب پیغمبر نے یہ کام کیا، اب آہستہ آہستہ مسلمانوں کے اندر جو سیاسی چپقلش رونما ہوئی، اور اس کے بہت بعد جو فرقے بنے، تو اس کے بعد ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ اسلام کے اندر نعوذ باللہ بدقسمتی کی بات ہے، مسلمانوں کے ہاں سے مسلمانوں نے جب قرآن کو چھوڑا، روایتوں کا سہارا لیا، قصے کہانیوں کا سہارا لیا، تو پھر مسلمانوں کے اندر، خاص کر برصغیر کے اندر، جو ہندوازم کے اندر، ہندو مذہب کے اندر جو ذات پات کا کنسپٹ ہے، برہمن اور اچھودر ہیں، شستری ہیں، اس طرح ان کے اندر جو ذات پات کا سسٹم ہے، وہ انسانوں کے درمیان تفریق کرتا ہے، ایک کو اعلیٰ، ایک کو افضل، دوسرے کو مفضول، ایک کو اعلیٰ، ایک کو کمتر سمجھا جاتا ہے۔ یہ انسانیت کی تذلیل اور توہین ہے۔ لیکن اسلام نے اس چیز کو ختم کیا تھا، لیکن مسلمانوں نے پھر ان چیزوں کو اپنانا شروع کیا، اور سید غیر سید کہہ کے جو اولاد رسول ہیں، ہم تمام انسانوں کی بلا تفریق عزت احترام کرنے کے قائل ہیں۔ ہر انسان قابل تکریم ہے، قابل عزت ہے، کسی بھی انسان کی توہین نہیں کر سکتے، قطعاً نہیں کر سکتے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کیا دیکھتے ہیں کہ آج بھی یہ ایک بدقسمتی کہیے گا کہ خود جو سادات کرام ہیں، وہ خود یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سپیریئر ہیں باقی مسلمانوں سے، حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ اولاد رسول ہونے کے ناطے ان کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے باقی مسلمانوں سے دعوت کے معاملے میں، وہ اپنے آپ کو کمتر سمجھ کر دوسرے مسلمانوں کے سامنے دعوت پیش کریں۔ لیکن سوسائٹی میں دیکھ کے یہ چیز میں نے خود
سادات کے ہاں محسوس کیا ہے، بلکہ میں نے خود سادات سے سنا ہے، سیدوں سے، وہ اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتے ہیں، وہ دوسرے مسلمانوں کو کمتر سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار ہمارے اوپر صدقہ زکوٰۃ حرام ہے، باقی مسلمانوں ہم میل نہیں کھاتے، وہ زکوٰۃ کو میل سمجھتے ہیں۔ تو اس ضمن میں ہمارے سوسائٹی میں پھر سادات اور خاص کر غربت بہت زیادہ ہو گیا، تو سادات کے لیے ایک خاص خمس کہہ لیں یا اس طرح سادات کے کفالت کے لیے، ان کے رزق کے لیے معاشرے نے سسٹم بنایا۔ اب وہ معاشرے ابھی تک رسم بن کے چلا رہا ہے، اور بہت سے ایسے سادات ہیں جو نظر اور نذرانے کے طور پر بہت سے قبیلوں میں، علاقوں میں، گاؤں میں جاتے ہیں اور صدقہ خیرات لیتے ہیں۔ اور اب بھی ایسے بہت سارے سادات ہیں جو باقاعدہ جو خطابت کرتے ہیں، تقاریر کرتے ہیں، مجالس کرتے ہیں، اس کے باقاعدہ پیسے لیتے ہیں، لیکن وہ اس کو صدقہ نہیں سمجھتے، اس کو ہاتھوں کا میل نہیں سمجھتے، اس کو بڑے خوشی کے ساتھ، فخر کے ساتھ ان کو کھاتے ہیں۔ میرا ان سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ سادات ہیں، اگر آپ لوگ اعلیٰ نسب والا سمجھتے ہیں، تو آپ لوگوں کے اوپر دوہرا ذمہ داری عائد ہوتا ہے کہ آپ لوگ اپنے نبی سے نسبت کی وجہ سے آپ لوگ صحیح دین کو پیش کریں، قرآن کے ساتھ تمسک قائم کریں، اور مسلمانوں کو دعوت دیں کہ آئیں، اس دین پر عمل کریں جو خاتم النبیین لائے تھے، اس دین پر عمل کریں جو رسالت مآب لائے تھے، یا اس دین کو لائے جو قرآن مجید کے اندر موجود تھے، نہ کہ اس دین کو جس کو ہم نے خود بنایا ہے، جس کو ہم خود ساختہ، ہمارے خود تراشیدہ جو دین ہے، اس کو چھوڑ کر ہمیں قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ۔ والذين يؤمنون ما أنزل أولئك لا تهزت أولئك يرجعون الذين كفروا تباب عليهم فتوهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم ولا تهم ولا أبصارهم ولا لا بأسهم ومن من يقول لا معهم وعنه ما يعتبون وإذا لهم المحرمات حاول هو دور إذا لتبعهم معلوم لا يدب وما يدب وما الذين حاله متى دور فترى أو قتل دب أو قتل مال ولهم وبلوة والله تعالى إن الله عذاب لكريم